السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی اہم ایک ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس میں اکثر نوجوان لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، اور اکثر لوگ مجھ کو ڈی ایم کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں پھنس چکے ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں بات کر رہا ہوں محبت اور لو افیئرس کی، جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ اگر کامیاب نہ ہو تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر دین اسلام سے ہی مڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ مجھ کو ایک دو لوگوں نے ڈی ایم کیا ہے، ایک بہن ڈی ایم کر کے بولتی ہے کہ میرا بھائی اس میں پھنس چکا ہے اور وہ الٹی سیدھے اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگا ہے۔ ایک دوسرا مجھ کو دوست میسج کر کے بولتا ہے کہ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، بلکہ وہ جس سے پہلے محبت کرتا تھا اسی کے بارے میں بار بار سوچ آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شریعت نے کچھ پابندیاں ہم پر لگائی ہیں اور ہمارے لیے وہ بہت بہتر ہے اور بہت ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا دیر کر دیتے ہیں کہ ہمیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرسٹ اسٹیپ میں ہی ہم شریعت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتا دیتا ہوں۔ تقریباً 1-2 مہینے پہلے ایک ممبئی کے شخص کا ایک کیس آیا تھا، جو بہت بڑا امیر تھا۔ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوا، اور پھر اس نے جو اس کے گاؤں میں کروڑوں کے کھیت تھے وہ بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ لاسٹ میں سڑک پر آ گیا۔ وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ کچھ نہیں، یعنی اس نے اپنا کروڑوں روپیہ اور اچھی خاصی زندگی گنوا دی صرف ایک لڑکی کے پیچھے، اور جس میں لاسٹ میں اکثر دھوکہ ہی ملتا ہے۔ اور ایسی محبت جو ناجائز ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ کل ما یفضی الی الحرام حرام، یعنی ہر ایسی چیزیں جو کسی حرام کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ چیز بھی حرام ہی ہے، یعنی جو چیز وسیلہ بنتی ہے حرام کی طرف جانے کا وہ چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو ایسی محبتیں جو زنا کی طرف وسیلہ بنتی ہے، جو بدکاری کی طرف وسیلہ بنتی ہے، جو بے حیائی کی طرف وسیلہ بنتی ہے، تو ایسی محبت حرام ہے اور ہمیں اس سے شروع سے ہی بچ جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام میں جو سیکس کا رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، وہ صرف اور صرف شادی کے بعد ہی حلال ہو سکتا ہے، اس سے پہلے حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنے پرائیویٹ پارٹ کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف اس کو یوز کرتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے یا لونڈیوں کے لیے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات ہم اور سمجھ لیں، لونڈیوں کا سسٹم ابھی تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اسلام کے خلاف بہت لوگ بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ قید کر کے ان کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو لونڈیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر صرف 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اور لونڈیوں کو سب کو باندی بنانا اور ان کے ساتھ سیکس کرنا اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ صرف وہی لونڈی جو میدان جنگ میں اس قوم کے ساتھ جنگ کرنے آئی تھی، یعنی دشمنوں کے ساتھ جو عورتیں جنگ کرنے آئی تھی، صرف اسی کو ہم لونڈی بنا کر اور نوکر بنا کر یا پھر باندی بنا کر رکھ سکتے ہیں، انہی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کے حقوق ہے بیویوں کے لیے، وہی حقوق ان لونڈیوں کو بھی دینا پڑے گا، ورنہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ کر اگر ہم دیکھیں تو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی ان کا 2 ہی آپشن ہو سکتا ہے۔ ایک آپشن تو ہو سکتا ہے کہ انہیں قتل کر دو کیونکہ وہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھی۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی ذمہ داری نبھاؤ، ان کو اپنی کفالت میں لو، اپنی ذمہ داری میں لو، اور جو آپ کھاتے ہو، جو آپ پہنتے ہو، جیسی زندگی آپ گزارتے ہو وہی زندگی ان کو بھی دو۔ تو سب سے اچھا دوسرا ہی آپشن ہے، یعنی لونڈی اور باندی بنا کر رکھنا، لیکن ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا اور ان کے ساتھ انصاف وغیرہ کرنا۔ تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ لینی چاہیے، تاکہ کوئی بھی اسلام کے خلاف اگر ایسی باتیں کرے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نامحرم لڑکے کا کسی لڑکی سے اور نامحرم لڑکی کا کسی لڑکے سے محبت کرنا اور دوستی کرنا حرام ہے، چیٹنگ کرنا بھی حرام ہے، ملنا جلنا بھی حرام ہے۔ اس سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کو شاید یہ سب باتیں معلوم ہو، لیکن جب یہ بات میں سنتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ 1-2 لوگوں نے مجھے میسج کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ ہے تو مسلمان لیکن وہ ہندو لڑکی سے کسی سے محبت کرتا تھا، یعنی کتنی بڑی اور کتنی بری بات ہے، محبت بھی اور وہ بھی دوسرے مذہب کی لڑکی سے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں محبت کرنا جائز ہے، لیکن ہم اپنے دین کو بھی، دین کے باہر ہم چلے جا رہے ہیں، کتنی بری بات ہے یہ اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو محبت اور اسلام وغیرہ اس کا کچھ رشتہ نہیں ہے۔ محبت اور سیکس وغیرہ صرف اور صرف شادی کے بعد ہی جائز ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانی چاہیے۔ شیطان آپ کو بہت سارے آئیڈیا دے گا کہ میں اللہ کے لیے اس لڑکی سے محبت کر رہا ہوں، وہ لڑکی بہت پاک صاف ہے اس لیے محبت کر رہا ہوں، وہ لڑکی بہت دیندار ہے اس لیے محبت کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان کا کام ہے بہکانا۔
لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کر دیا اور جو حدود اور شریعت جو قائم کر دی اس سے آگے ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے. اسی چیز میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہو بھی گئی ہے اور واقعی آپ ہمت والے اور اچھے انسان ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنی چاہیے، اس لڑکی کے گھر والوں سے جا کر آپ کو بات کرنی چاہیے، اس کی امی سے یا اس کے ابو سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے آپ کی لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے ان کو منوانے کا. اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اللہ کے حوالے سب بات کر دیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھا رشتہ ملے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت صبر کی توفیق عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، یعنی دنیا ایک چیز ہے اور ان چیزوں میں سب سے اچھی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے. تو ہم اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم ضرور شادی کریں اور اس وقت عورت کے دین کو دیکھیں اور یہ دیکھیں وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں، نماز وغیرہ پڑھتی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ان سب چکروں سے، محبت کے لوا پیر سے ہم بچے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے. آپ اگر غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اکثر جو ناجائز محبت سے رشتے شروع ہوئے تھے اور پھر ان کی شادی بھی ہو گئی تو وہ اکثر دیر تک نہیں چل پاتے اور بیچ میں ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط چیز پر اور ناجائز رشتے پر ہوئی ہے تو اس میں کس طرح رحمت اور برکت ہوگی. تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. اور اگر ہمارا ناجائز رشتہ شروع ہو کر شادی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، میں نے جو بھی گناہ کیا ہے اور یہ رشتہ جس طرح بھی شروع ہو گیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اگلی بار سے اور ابھی سے ہم نیک بن کر زندگی گزاریں. اسی وقت میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں جو اس زمانے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منگنی یعنی انگیجمنٹ کے بعد آپس میں فون پر بات کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ میں نے 2-3 بار آپ سے کہا، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عورت اور آدمی یا لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ جائز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے، شادی کے بعد ہی ہوتا ہے. تو نکاح سے پہلے جو فون پر بات کرتے ہیں، حال چال لیتے ہیں، چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. یہ شیطان کا ایک پھندا ہے جس میں وہ ہم کو پھنسا رہا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے باز رہنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کسی لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو شادی کرنے کا پکا ارادہ ہو یا آپ کو شادی کرنا ہو تو آپ اس کو جا کر ایک نظر دیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ کیسی ہے، اس کے اخلاق وغیرہ کیسے آپ کو سمجھ میں آ سکے. لیکن بار بار دیکھنا اور صرف بد نظری کرنے وہاں پر نہیں جانا ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اگر ہم محبت میں پھر بھی پڑ گئے ہیں تو اس کا سولوشنز کیا ہے؟ سولوشن میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بتا دیا تھا کہ گھر والوں سے آپ بات کر کے سارٹ آؤٹ کر لیں. یا تو اپنے گھر والوں کو منا لیں یا پھر ان کے گھر والوں کو، اور دونوں کو منا کر اگر ہو سکے تو اس رشتے کو، اس ناجائز رشتوں کو بدل کر اسے جائز بنائیں اور شادی کے رشتے میں اس کو تبدیل کر لیں. اور ہو سکے تو آپ ان سب چکروں سے بچنے کے لیے جلدی شادی کر لیں. اور اس کے علاوہ آپ عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری چیزوں سے اور گناہوں سے پاک کر دے. اس کے علاوہ مین آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بزنس میں یا اپنے کام میں مصروف رہیں. آپ جتنا کسی چیز میں بزی رہیں گے الٹے سیدھے خیال آپ کو ہرگز نہیں آئیں گے. آپ اگر کام کرتے ہیں تو دل لگا کر اس میں کام کریں، خوب زیادہ پیسے کمائیں، فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہو، گھر والوں کو سنبھالیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں اور ہنسی مذاق کرتے رہیں. تو آپ جتنا اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اتنا آپ کو برے خیالات نہیں آئیں گے. اور اگر آپ نے کام ختم بھی کر دیا ہے تو کچھ آپ اپنی ہابی اپنا لیں. آپ پینٹنگ کریں، آپ پوئٹری کریں، آپ فوٹوگرافی وغیرہ کریں تاکہ آپ بزنس سے ہٹ کے کبھی بھی خالی نہ رہیں. اب جتنا خالی رہیں گے اتنا آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے بھرے گا اور اتنا آپ برائی کی طرف لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز رشتوں سے ہٹ کر جائز رشتوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.